میں مدینہ مارہرا کی قسمت ہے۔ حضرت ہیلہ شرعی کیا ہے اور ہیلہ شرعی کے کتنے طریقے ہیں؟ ہیلہ شرعی کیا ہے اور کتنے طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ ہیلہ شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں شرعی نقطہ نظر سے ہمارے لیے تنگی ہو تو اس تنگی سے بچنے کے لیے کوئی بائی پاس نکال لیا جائے، واقعی بائی پاس ہو تو وہ بائی پاس شریعت کا جدھر سے بھی نکلے وہی ہیلہ شرعی۔ اس کی اصل یہ ہے کہ ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا بریرہ کیا ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا ہاں سرکار ہے تو مگر یہ صدقے کا گوشت ہے، یعنی یہ آسان لفظوں میں کہہ لیجیے کہ زکوٰۃ کا مال تھا، کسی نے مجھ کو دے دیا ہے گوشت تو اس کو میں پکا رہی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکے صدقۃ ولنا ہدیۃ، تم کو جو دیا گیا کہ تمہارے لیے زکوٰۃ ہے اور صدقہ ہے، اور تم مجھ کو دو گی تو میرے لیے ہدیہ ہوگا، تحفہ ہوگا۔ تم کو جس نے دیا تو تم کو دینے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور تم اس کی مالک ہو گئی۔ مالک ہو گئی تب تو زکوٰۃ کی رقم نہیں رہی، جب تک تھی اب وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں رہی۔ لکے صدقۃ، تیرے لیے صدقہ ہے، ولنا ہدیہ، اور میرے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے، لہذا تم پیش کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور تناول فرمایا۔ یہ ہے ہیلہ شرعی کی اصل حدیث۔ اس کو کتاب المکاتب وغیرہ میں ہمارے فقہاء نے بیان مختلف مقامات پر اور خاص طور پر کتاب المکاتب میں اس کو بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو۔ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے۔ اب جب وہ پہلے مدرسوں کی سرپرستی اور علماء کی سرپرستی سلطان کیا کرتے تھے، سلطان اسلام، ہماری محرومی کہ بعد میں ایسے سلطان آنے لگے جنہوں نے دنیوی تعلیم تو حاصل کی، دینی تعلیم سے کوئی غرض نہیں رکھا، تو سلطان اسلام ہو کر بھی اسلام کے احکام سے ناآشنا اور بے خبر گئے، تو انہوں نے علماء کی کفالت اور سرپرستی بند کر دی، مدرسوں کی کفالت اور سرپرستی بند کر دی۔ پھر علماء کا خدا حافظ، مدرسوں کا خدا حافظ۔ یہ علماء اگر تجارت کی لائن میں جائیں تو یقین رکھیے یہ کام کریں گے دیانتداری اور صداقت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ۔ اور جو دانائی، دیانتداری اور صداقت کے ساتھ کام کرتا ہے اس کی تجارت میں برکت بھی ہوتی ہے، لوگ بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے اچھے تاجر ہوتے ہیں اور بہت بڑے تاجر ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ اور ہمارے تجربے مشاہدے میں بھی ہے کہ ہمارے بعض علماء نے تجارت کی لائن اختیار کی تو وہ اپنے علاقے کے رئیس شمار کیے گئے، بس رئیس سے بس خالی ہو گئے، ہے کچھ نہیں، ایک چھوٹے موٹے عالم تھے، تجارت میں گئے تو رئیس سے بس خالی ہو گئے، بس رئیس سے اڑیسہ ہو گئے۔ تو یہ ہے، اب وہ ڈر یہ پیدا ہوا کہ اگر علماء تجارت کی لائن میں لگ گئے تو تجارت تو بہت اچھی کریں گے، ہر عالم اپنے اپنے علاقے کا رئیس ہوگا، مگر دین کا کیا ہوگا؟ مکتب اجڑ جائیں گے، مدرسے اجڑ جائیں گے، ساری چیزیں اجڑ جائیں گی، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ دین اجڑ جائے گا۔ اس لیے علماء نے غور کیا کہ اب کچھ سوچنا چاہیے۔ لوگ چندہ دیتے ہیں، مگر چندہ دینے میں کتنے بڑے فیاض ہیں اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہمیں جو 100% مال ملا ہے اس میں سے 2.5% ہم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے، 2.5% زکوٰۃ نکالو اور 97.5% تمہارا اپنا ہے، جو چاہو کرو۔
تو ہمارے سیٹھ لوگ بھی معاف کیجئے گا جو عام طور پہ چل رہا ہے اللہ ماشاء اللہ وہ بتا رہا ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا سارا کام 2.5% میں کر لیا جائے اور 97.5% میں ان کا پیٹ نہیں بھر پاتا۔ تو جب ہماری قوم اور ہمارے رئیسوں کی سخاوت کا یہ عالم ہوا کہ 97.5% ان کے پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی اور 2.5% ہی سب کے لیے کافی۔ ادھر جو سلاطین گزرے، سلاطین کا یہ حال عالم، انہوں نے مدرسوں سے علماء سے منہ موڑ لیا، تو اب کام کیسے چلے؟ دو دشمنیاں پیدا ہو گئی۔ اب ایک ہی راستہ رہ گیا تھا زکوٰۃ کا، مگر زکوٰۃ پر، صدقہ فطر پر پابندی لگا رکھی ہے شریعت نے کہ اس کو ایک حد تک ہی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ضرورت تھی نا کہ اسلام کو بچانے کے لیے، مدرسوں کو بچانے کے لیے، قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم کو بچانے کے لیے کوئی بائی پاس کا راستہ تلاش کر لیا۔ وہ بائی پاس کا راستہ اس حدیث پاک میں مل گیا، اس لیے علماء نے اجازت دی حیلِ شرعی۔ حیلِ شرعی کیا ہے؟ حیلِ شرعی ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ کسی بھی مدرسوں میں امیر تعلیم تو آتے ہی نہیں اللہ ماشاء اللہ، جو آتا ہے کوئی لولا لنگڑا ہوتا ہے، کوئی غریب فقیر ہوتا ہے، کوئی محتاج ہوتا ہے، کوئی دماغی کمزور ہوتا ہے، یہی ہم لوگوں کو ملتے ہیں۔ کچھ اچھے مل جاتے ہیں تو ان کو اچھا بنا دیا جاتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سنگریزے ہیں، مگر انہی سنگریزوں میں کوئی ہیرا ہوتا ہے، اسی ایک ہیرا کے لیے ہم سب کو پالتے ہیں۔ لوگ جیسا بھیجتے تھے ویسے ہی تو ہوگا نا، کوئی نہ کوئی ہیرا مل جاتا تھا، اسی ایک ہیرے کو پالنے کے لیے مدرسہ چلا لیا جاتا ہے۔ تو یہ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہم سے بیان کیا حضرت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت کی خدمت میں 11 سال رہ چکے ہیں۔ تو جب حالت یہ پہنچی تو اب ضرورت پیش آئی کہ بائی پاس تلاش کی جائے۔ بائی پاس کا طریقہ یہی ہے کہ مدرسے میں جو غریب فقیر نادار محتاج یتیم طلبہ ہیں ان کو بلا لیا جاتا ہے، جو صاحب کو یہ مال لے تو لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ ہم نے تم کو اس کا مالک بنا دیا، تم جہاں چاہو ان کو خرچ کر سکتے ہو۔ ان کو پہلے سے تربیت ہوتی ہے کہ اگر تم اس کو مدرسے کے لیے واپس کر دو گے، چندے دے دو گے، تو تم کو اتنا بڑا ثواب ملے گا، اور زکوٰۃ دینے والے کو تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملا، اور تم کبھی 1 لاکھ چندہ نہیں دے سکتے ہو غریب آدمی، اور تم واپس کر دو گے 1 لاکھ روپیہ، تو تمہاری طرف سے 1 لاکھ یہ چندہ ہو جائے گا مدرسے کو، کتنا بڑا ثواب ملے گا، جنت الگ، ثواب الگ، تعلیم الگ۔ تو بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم کو اسے یہ موقع دیا جائے۔ تو طلبہ کے ذریعے ہم لوگ حیلِ شرعی کراتے ہیں، ان کو دے دیا جاتا ہے تم اس کے مالک ہو، جس مصرف میں چاہو تم خرچ کر سکتے ہو، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ چونکہ تربیت یافتہ پہلے سے ہوتے ہیں تو وہ واپس کر دیتے ہیں، اور اس طور پر دونوں کے تعاون سے ان کا بھی بھلا ہوتا ہے، مدرسے کا بھی بھلا ہوتا ہے، مدرسے بھی چل رہے ہیں، علماء بھی پڑھ رہے ہیں، اور دین کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر جس طالب علم کو ہم نے 1 لاکھ روپیہ دے دیا، وہ کہ ٹھیک حضرت آپ نے دے دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ شکریہ ادا کرتا ہے تو ہم بھی اس کا شکریہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے آپ کو شکریہ جائیے۔ زکوٰۃ دینے والے کی ادا ہو گئی، وہ بس ثواب سے محروم رہ گیا۔ اب تک مگر ایسا ہوا نہیں، اب تک ایسا ہوا نہیں، کیونکہ تربیت دے دی جاتی ہے، تم کو چندے کے ساتھ ملے گا تو وہ چندے طور پر دے دیتا ہے۔ اس طور پر یہ حیلِ شرعی کا یہی ایک طریقہ ہے، اس کے لیے افراد جو بھی اللہ